اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پاکستان اور دنیا بھر میں دیکھنے سننے والوں کو فاروق اوان کا سلام۔ اسلام آباد کی خوبصورت شامیں، خوبصورت میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان دنوں ایس سی او کے لیے، ان کے استقبال کے لیے قائدین جو تشریف لا رہے ہیں، مہمانان گرامی تشریف لا رہے ہیں، پورے اسلام آباد کو بڑا خوبصورتی سے دلہن کی طرح میڈیا لکھ رہا ہے کہ سجا دیا گیا۔ سچی بات تو یہ ہے کہ ہم غریب ملک ہیں، قرض لے کے کھا رہے ہیں، اور اسی امید پہ یہ کانفرنس بھی ہو رہا ہے کہ لوگوں سے پیسے ہم مانگیں گے، ادھار مانگیں گے یا نقد مانگیں گے یا کام کاروبار مانگیں گے یا مدد امداد مانگیں گے یا جو بھی مانگیں گے، انویسٹمنٹ مانگیں گے۔ تو اگر آپ ان کو یہ دکھائیں گے کہ ہم تو بہت امیر ہیں، اتنے زیادہ پیسے ہم کمکموں پہ اور رنگ و روغن پہ لگا سکتے ہیں، تو میرا خیال یہ ہے کہ پھر آپ کو اپنی جو امیدیں ہیں ان پہ شاید پانی پھر جائے۔ ناظرین، وہ کہتے ہیں کہ معقول بندہ اگر اس کے پاس بڑے سے بڑا مسئلہ آ جائے تو وہ لمبے فاصلے کو منٹوں میں طے کر سکتا ہے، اور نامعقول، جسے اکثر چول بھی کہا جاتا ہے، اس کے ذمہ اگر کوئی کام لگایا جائے تو مختصر کام کو بھی وہ طویل کر دے گا۔ ناظرین، ان دنوں پاکستان میں ایک مسئلہ حل طلب ہے۔ گھنٹے بیچ میں 24 رہ گئے ٹوٹل، وقت آپ کے پاس نہیں ہے۔ آج 13 تاریخ ہے، ویڈیو آپ کے پاس آئے گی 14 تاریخ ہو چکی ہوگی۔ 14 تاریخ ہے بس، صرف 15 تاریخ کو کیا کہنا چاہیے، آر یا پار یا پتہ نہیں کیا کچھ ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ خیر سے رکھے۔ ایشو یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے، عمران خان صاحب کی بہنوں نے، عمران خان صاحب کے وکلاء نے، عمران خان صاحب کی جماعت نے عدالتوں سے بھی رجوع کیا اور وزارت داخلہ سے بھی رجوع کیا، سرکار سے بھی رجوع کیا کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے اطلاعات اچھی نہیں ہیں، ان کی دوائیاں بند کر دی گئی ہیں، ان کی کینٹین بند کر دی گئی ہے۔ قیدی کو یہ سہولت حاصل ہوتی ہے کہ وہ پیسے جمع ہوتے ہیں اور وہ کینٹین سے اپنے پسند کی کوئی چیز منگوا سکتا ہے۔ کینٹین بند ہے، اپنی دوائیاں جو کھاتے تھے وہ بند ہیں۔ سرکاری اسپتال، میڈیا کے مطابق جس اسپتال سرکاری انہیں دوائی ضرورت ہوگی دے گا۔ اسی طرح سے ان کی ایکسرسائز مشین جو ان کے چھوٹے کمرے 4-5 فٹ والے کمرے سے باہر پڑی تھی، وہاں تک ان کی رسائی بند ہے۔ ان کے ساتھ لوگوں کی گفتگو ملازمین کی بند ہے۔ ہر 6 گھنٹے کے بعد بندہ تبدیل کر دیا جاتا ہے، اور اسے اس ہدایت کے ساتھ کہ عمران خان صاحب سے نہ کوئی بات کرنی ہے، نہ ان کے کسی سوال کا، کسی بات کا جواب دینا ہے، اور نہ کسی طرح سے بھی ان سے کوئی بات کرنی ہے۔ ناظرین، اس کے علاوہ عمران خان صاحب کی جو چہل قدمی ہوتی ہے، جسے ٹلائی کہتے ہیں، وہ ہر قیدی اولاتی کا حق ہوتا ہے پریزن رول کے تحت، جیل مینول کے مطابق، اس پہ بھی پابندی ہے۔ اور عمران خان صاحب اطلاعات کے مطابق غسل کے لیے اس کمرے سے باہر ایک جگہ جاتے تھے، اب وہ بھی پابندی لگ گئی ہے۔ اسی 4-6 فٹ والے کمرے میں، جہاں کونے میں چھوٹی سی سیٹ لگی ہے واش روم والی، وہیں پہ ان کو اب غسل کرنا پڑتا ہے۔ ان کو کپڑے تبدیل کرنے کے لیے جو فیسلٹی تھی اس میں بھی پابندی لگا، یعنی بے شمار ایسی پابندیاں لگا دی گئی ہیں کہ جو انتہائی سخت ظالمانہ قسم کی ہیں۔ شاید وہ ان دنوں کوئی اسرائیل کی جیلوں میں بھی اتنی زیادہ پابندیاں نہ ہوں، جو پاکستان کے وزیر اعظم، جو اس وقت 70-80-90% لوگوں کا ووٹ اٹھائے، اس کی جماعت نے کوئی نشان نہ ہوتے ہوئے بھی اس شخص کے ساتھ یہ کیا جا رہا ہے۔ اور پی ٹی آئی مانگ کیا رہی ہے، ان کی بہنیں مانگ کیا رہی ہیں، ان کی پارٹی مانگ کیا رہی ہے، ان کے اتحادی حامد رضا صاحب مانگ کیا رہے ہیں؟ ملاقات۔ آج ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب جناب اسحاق ڈار صاحب نے ارشاد فرمایا کہ فوری طور پہ احتجاج پی ٹی آئی کو ختم کر دینا چاہیے، ملتوی کر دینا چاہیے۔ بھائی، آپ ڈپٹی کس چیز کے ہو؟
ڈھول بجانے والی ٹیم کے ڈپٹی ہو آپ، کس چیز کے ڈپٹی پرائم منسٹر ہو؟ آپ اپنا اختیار استعمال کرو اور آپ اعلان کرو کہ کل ہم ملاقات کرواتے ہیں، آج رات میں ملاقات کرواتے ہیں، ان سی بہن سے ملاقات کرواتے ہیں، ان کے وکیلوں سے ملاقات کرواتے ہیں، حامد رضا صاحب سے ملاقات کرواتے ہیں۔ آپ کا یہ ایک اعلان پاکستان میں اس وقت جو سلگتی ہوئی آگ ہے اس کو ٹھنڈا کر دے گا۔ لیکن نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نہیں چاہتے کہ پاکستان میں حالات بہتر ہو، آپ حالات کی خرابی کی طرف سے سارے معاملے کو لے جا رہے ہیں۔ اسی لیے فیصل وابڈا جو آپ کا اتحادی ہے، اس نے آپ کے حوالے سے کہا تھا کہ یہ نااہل اور نکمی حکومت ہے۔ یہ الفاظ ہمارے نہیں ہیں، یہ آپ کے اس دوست کے الفاظ ہیں جو اس نے آپ کے حوالے سے کہے۔ اچھا، اب جو عوام پاکستان کی جو حقیقی وارث ہے، ان کے حوالے سے جو آج کے پاکستان کی پی ڈی ایم کی حکومت کے فارم 47 والی حکومت کے وزیر دفاع ہیں خواجہ آصف، ان کا کہنا یہ ہے کہ جو لوگ اس وقت پی ٹی آئی کا ساتھ دے رہے ہیں وہ دہشت گرد لوگ ہیں، وہ ملک دشمن ہے۔ پی ٹی آئی ملک دشمن اور دہشت گرد جماعت ہے۔ اگر آپ لوگوں کی اکثریت کو ملک دشمن اور دہشت گرد کہیں گے تو یہی کام تو مودی اور بھارت کی حکومت مقبوضہ کشمیر میں کر رہی ہے، یہی کام تو اسرائیل فلسطین میں کر رہا ہے، جو کام آپ نے اس وقت پاکستان میں شروع کر رکھا ہے۔ ناظرین، اسد قیصر کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ میری اپنی ذاتی رائے ہے کہ اگر عمران خان صاحب کے حوالے سے ہمیں کوئی خبر نہیں ملتی تو مجبوراً ہمیں اقوام متحدہ کو خط لکھنا پڑے گا کہ جبراً ہمارے لوگوں کو اٹھا کے تو ترامیم کی جا رہی ہیں، نئے قانون بنائے جا رہے ہیں۔ اسی حوالے سے ایک ملک شفقت عوان صاحب میں ایک ایم این اے ہے پی ٹی آئی کی، ان کا کہ ایک وفاقی وزیر نے مجھے 70 کروڑ روپے کی آفر کی، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ اس وقت جو بولی چل رہی ہے وہ 70-80 کروڑ سے لے کے 1 ارب اور اس سے اوپر بھی شاید یہ جا سکتی ہے، کیونکہ بندے انہیں نہیں مل رہے، پیسے ان کے پاس بہت زیادہ ہیں، اور انہوں نے کچھ نہ کچھ کر کے ہی رہنا ہے، کہیں نہ کہیں پہنچا کے رہنا ہے اس ریاست کو۔ اللہ کرے کہ اچھی جگہ پہنچے۔ مریم بی بی کے انکل شاہد خاقان عباسی، جو نواز شریف نے اپنے نائل ہونے کے بعد جن کو اقتدار سونپا تھا، وہ ایک صاف گو آدمی ہے، ان سے 100 اختلاف کیا جا سکتا ہے ان کے طرز سیاست سے، لیکن وہ صاف گوئی ان کی اس بات سے ظاہر ہوتی ہے کہ پی ڈی ایم اول کے دور حکومت میں جب سے عمران خان صاحب سے اقتدار چھینا گیا تو وہ یہ کہتے تھے کہ یہ غلط کام ہے، آپ کو الیکشن میں جانا چاہیے، اور وہ اس بات پہ ناراض تھے کہ آپ کہتے تھے ووٹ کو عزت دو، وہ آپ نے کام چھوڑ دیا، آپ نے کسی اور چیز کو عزت دے دی۔ شاہد خاقان جس دن پچھلی اسمبلی جب ختم ہوئی تھی تو آخری دن ان سے پوچھا گیا کہ بھائی صاحب آپ کیا کہتے ہیں اس 5 سالہ اقتدار کے حوالے سے، انہوں نے کہا کہ شکر ہے کہ لوگوں کے ہم سے جان چھوٹی۔ مریم کے انکل شاہد خاقان اس وقت کہتے ہیں کہ کرپٹ اور نااہل کو تحفظ دیا جا رہا ہے اس وقت، کرپٹ اور نااہل۔ اب تحفظ کون دے رہا ہے، کس کو دیا جا رہا ہے؟ زرداری کو، نواز شریف کو، شہباز کو، مریم کو، گیلانی صاحب کو، ناصر شاہ کو، انہی سارے لوگوں کو تو تحفظ دیا جا رہا ہے نا، جن کے معاملات، جن کے مقدمات، جن کے نیب ریفرنسز ختم کیے گئے ہیں۔ اور شاہد خاقان کا کہنا 100% درست ہے کہ کرپٹ اور نااہلوں کو تحفظ دیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ الیکشن میں ہارے ہوئے لوگ اس وقت اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، شاہد خاقان عباسی صاحب سے زیادہ کون جانتا ہے، وہ ان کے بیچ میں رہ کے آئے ہیں، اس لیے وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ 100% درست ہے، اور ان کی اس بات میں بہت بڑا وزن ہے۔ ناظرین، بلاول وہ بڑی، جس طرح سے انہوں نے کہا تھا پانی آتا ہے، بارش آتا ہے تو پانی آتا ہے، اور جب زیادہ بارش آتا ہے تو زیادہ پانی آتا ہے، وہ بڑی دور کی کوڑی لاتے ہیں۔ انہوں نے اب جو ارشاد فرمایا، وہ کہتے ہیں کہ آئینی عدالت تو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا بھی خواب تھا، اب شکر ہے انہوں نے یہ نہیں کہہ دیا کہ قائد اعظم نے یہ بھی ارشاد فرمایا تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو آئینی عدالت کا سربراہ بنانا ہے،
اور شکر ہے یہ بھی نہیں کہہ دیا کہ قائد اعظم نے کہا تھا کہ بلاول بھٹو کو آئندہ وزیر اعظم بنانا ہے، اور شکر ہے یہ بھی نہیں کہہ دیا تھا کہ قائد اعظم کہتے تھے کہ بلاول کے ابا جی کو ساری زندگی کے لیے تا حیات پاکستانی صدر بنا دیا جائے۔ ناظرین، مولانا نے پیپلز پارٹی کی جو ترامیم ہے اس کو مسترد کر دیا، یکسر مسترد کر دیا۔ پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ شہباز شریف، ظاہر نواز شریف ہے، شہباز شریف چیف جسٹس کا نام دے، زرداری اس نام کو قبول کرے اور نوٹیفیکیشن کریں، صدارتی نوٹیفیکیشن، اور اس کے بعد یہی دو، اور پھر جو ان کا چیف جسٹس ہو مل کے جو صوبائی عدالتیں ہوں ان کا بھی ججز کا تقرری یہی کریں۔ یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ گھر کی لونڈی بنانا چاہتے ہیں وہ عدالتوں کو، لیکن اس وقت مولانا نے ان ترامیم کو یکسر مسترد کر دیا۔ وہ کہتے ہیں آئینی بینچ ہو سکتا ہے۔ مولانا کی جو ترامیم ہے، کامران مرتضیٰ صاحب بڑے فاضل وکیل ہیں، بڑے لائق وکیل ہیں، سابق صدر سپریم کورٹ بار ہیں، انہوں نے جو پیکج بنایا ہے وہ اس میں یہ شرط ہے، یہ انہوں نے ترمیم رکھی ہے کہ آئینی بینچ موجودہ سپریم کورٹ اس کے ججز کی تعداد آپ بڑھا سکتے ہیں۔ ناظرین، اس وقت صورتحال ہے کامران مرتضیٰ صاحب کے اپنے لفظوں کے تحت، میں نے پرسوں والی وی لاگ میں بتایا تھا کہ تقریباً 200 آئینی مقدمات اس وقت زیر سماعت ہے۔ کامران مرتضیٰ صاحب کے بقول انہوں نے زیادہ بہتر انداز سے معلومات لی ہوں گی کہ وہ 200 نہیں ہیں، وہ چند 140 30 40 یا 50 کر لیں، وہ قریب 100 سے اوپر آئینی مقدمات کے لیے اتنا بڑا کام کر لیا جائے، ایک پوری عدالت بنا لی جائے۔ اور ناظرین، ظلم کی بات یہ ہے کہ اسلام آباد کے باسیوں، اسلام آباد کے ججز، اسلام آباد کے وکلاء کے ساتھ یہ ظلم ہونے جا رہا ہے کہ آئینی عدالت کے لیے جو ابھی ہماری ہائی کورٹ بنی تھی اسلام آباد کی، وہ بلڈنگ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو دی جائے گی، اور ہائی کورٹ کو پھر پرانی ہائی کورٹ میں، اور پرانی ہائی کورٹ میں جہاں فیملی کورٹس اس وقت بیٹھی ہوئی ہیں وہ در بدر ہوں گے، جج بھی، وکیل بھی اور سائلین بھی۔ تو یہ ظلم کرنے جا رہے ہیں۔ ناظرین، علی امین، اس سے اتنا زیادہ خوف ہے کہ اسلام آباد کی ایک ایڈیشنل سیشن جج صاحب کی عدالت سے ان کی گرفتاری کے وارنٹ کے، جی وہ اسلحے والا اور فلانا جو مقدمہ تھا، ان کی گرفتاری کے وارنٹ جاری کر دیا۔ یہ علی امین وہی ہے جو چند 72 گھنٹے پہلے آپ پی ٹی ایم کے حوالے سے اس کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے اور اس کی منتیں کرتے تھے، گوڑوں گٹوں میں، اس کے جوتوں میں آپ بیٹھے ہوئے تھے، اس کی منت کر رہے تھے کہ آپ یار پی ٹی ایم کے ساتھ، آپ نے تو پی ٹی ایم کو اس سے 2 دن پیچھے غدار جماعت، ملک دشمن جماعت قرار دے کے 4 شیڈول میں ان کے نام ڈال کے، تو آپ نے اس پی ٹی ایم کو غیر قانونی جماعت کالعدم قرار دے دیا تھا، اور اس کے اثاثے سارا کچھ ضبط، اس کے ساتھ بات کرنے والا بھی غدار، اور ان کے جلسے میں جانے والے کو نام ای سی ایل میں ڈال دیا جائے گا، چاہے وہ اسٹوڈنٹ ہو، چاہے وہ تاجر ہو، جو بھی ہو۔ اور پھر آپ نے اسی علی امین کے ذریعے سے پی ٹی ایم سے بات کی، اور آپ کے گورنر نے کہا کہ جرگے میں بھی جاؤں گا، اور پھر وہ ہمارے بھائی ہیں اور فلاں ڈھینگ ہے۔ اب آپ اسی علی امین کی گرفتاری کے وارنٹ جاری کر رہے ہیں۔ اب کرنا کیا چاہتے ہیں؟ یہ نائل و نکموں کی ٹیم ہے فیصل وابڈا کی، اس بات سے 100% ہم سب کو اتفاق ہے۔ ناظرین، خبر ہے کہ قاضی صاحب نے کہا، ایک ہی قاضی ہے نا، قاضی فائز عیسیٰ کی بات ہو رہی ہے، کہ میں جو اپنی میری مدت ملازمت اس کے اختتام پہ مجھے جو فیئر ویل ڈنر دیا جا رہا ہے، میں اس میں نہیں جاؤں گا چونکہ اس پہ 20 لاکھ روپے کا خرچہ ہے۔ ناظرین، خبر اس طرح سے نہیں ہے، خبر یہ ہے کہ انہیں شدت سے اس بات کا یقین ہے، ایک تو ججز پورے نہیں آئیں گے، 10 سے زیادہ ججز بائیکاٹ کریں گے، دوسرا یہ ہے کہ وہاں موجود وکلاء، سپریم کورٹ کے وکلاء اور صحافی نہ صرف تند و تیز سوال کریں گے، بلکہ وہاں ان کی جس طرح سے مصطفین کاظمی صاحب نے جو کچھ کہا تھا، یا ڈونٹ والے نے جو کچھ کہا تھا، اس طرح کی باتیں بھی وہاں چل رہی ہیں۔ ناظرین، کہاں کی عقل مندی ہے کہ قرض لے کے چلنے والا ملک 2 چیف جسٹس سپریم کورٹ کے رکھے، ایک آئینی عدالت والا اور ایک دوسری باقی عدالتوں والا، اور 2 چیف جسٹس آپ کی ساری ہائی کورٹس میں، 5 ہائی کورٹ ہیں اس وقت آپ کی، ظاہر ہے 5 میں جائیں گے تو پھر کشمیر بھی اسی کو فالو کرے گا، اور پھر
جی بی بھی فالو کرے گا. یعنی کشمیر میں بھی ہائی کورٹ بھی ہے, سپریم کورٹ بھی ہے, اور جی بی میں بھی چیف کورٹ ہے اور ہائی کورٹ بھی ہے, تو وہاں بھی اسی طرح سے آپ کو پھر یہ آئینی عدالتیں بنانی پڑیں گی. تو یہ کیا صورتحال ہوگی؟ مقروض ملک, قرض لے کے. جب سول جج ہم جو 50 بھرتی کرتے ہیں کسی صوبے میں, تو اس کے لیے پہلے بجٹ کریٹ ہوتا ہے. آپ کے پاس اتنے فالتو پیسے ہو گئے کہ بلاول کی خواہش پہ اور بلاول کے ساتھ جو آپ نے سودے بازی کی ہے اس کے تحت یہ سارا کچھ آپ کرنے جا رہے ہیں. یہ بڑی زیادتی کی بات ہے. وزیر قانون تارڑ صاحب کا کہنا یہ ہے کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ یہ آئینی ترمیم کب ہوگی, انہوں نے کہا کہ یہ 4 گھنٹے میں بھی ہو سکتی ہے, 2 مہینے بعد بھی ہو سکتی ہے, 25 سے پہلے بھی ہو سکتی ہے, 25 اکتوبر سے بعد بھی ہو سکتی ہے. یعنی حال یہ آپ ان کا دیکھیں, نہ نمبر پورے ہیں اور نہ ایمان کسی جگہ ٹھہر رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ نہ مولانا قابو آ رہے ہیں, نہ مینگل صاحب کا اس وقت تک قابو آ رہے ہیں, اور پسینے ہیں کہ وہ رکنے کو نہیں آ رہے. خواجہ آصف نے جو پاکستان کا دفاع کرنے کی بجائے وہ چڑھائی کر رہے ہیں ایک صوبے کے چیف منسٹر پہ, وہ کہتے ہیں کہ گنڈا پور اسلام آباد کی طرف آ کر تو دکھائے, لگ پتہ جائے گا. اور وہ کہتے ہیں جی پوری ریاستی قوت استعمال کریں گے ہم گنڈا پور کو روکنے کے لیے. خواجہ صاحب بالغ ہو جائیں, بڑے ہو جائیں. آپ کا طرز عمل, آپ کا رویہ, آپ کی وہ تقریریں جو فوج کے حوالے سے آپ کرتے تھے, وہ روزانہ سوشل میڈیا گھما پھرا کے آپ کو دوبارہ پھر وہ یاد کراتا ہے. اور پھر آپ کا عدالت کے اندر پارلیمنٹ کے اندر خواتین کے حوالے سے اور ساتھی جو ارکان ہیں ان کے حوالے سے رویہ ہوتا ہے, جو آپ کی گفتگو ہوتی ہے وہ بھی لوگوں کے سامنے. اس لیے خواہش صاحب آپ کسی جگہ تو رک جائے, اپنی عمر کا ہی خیال کر لیں کہ گنڈا پور کو دھمکیاں دے کے, پہلے وہ 2 دفعہ آ چکا ہے, آپ نے کہا تھا نہیں انٹر ہونے دیں گے, وہ پنجاب میں 2 دفعہ انٹر ہوا ہے. اس لیے ایسی بات نہ کریں کہ جو آپ جس پہ عمل نہ کر سکیں. ناظرین, کراچی میں آج بہت ظلم ہوا. وہاں سندھ میں ایک ڈاکٹر شاہ نواز قتل ہوئے اور ان کا پرچہ درج نہیں ہو رہا تھا. بڑی مشکل سے اس کا ایف آئی آر درج ہوئی, اور ایف آئی آر کس کے خلاف درج ہوئی؟ پولیس افسران کے خلاف. ظاہر ہے انہیں کس نے گرفتار کرنا تھا؟ راؤ انوار جیسے لوگ, جہاں زرداری صاحب کے بغل بچے ہوں, محسن نقوی جیسے بندے ان کے جب اپنا بچہ ہے, تو پھر ڈاکٹر شاہ نواز کے قاتلوں کو کس نے گرفتار کرنا تھا؟ تو آج ان کے ورثاء نے, سول سوسائٹی نے مل کے ایک احتجاج کیا کہ جس میں تصاویر جو اس وقت آ رہی ہیں, میڈیا تو نہیں دکھا رہا, جو سوشل میڈیا پہ خواتین کو گھسیٹا جا رہا ہے سڑکوں پہ, ایک لاش گر چکی ہے, کتنے لوگ زخمی ہیں. اور وہاں کے وزیر صاحب جو سندھ والے آ کے تو کہتے ہیں جی اس میں بڑا ظلم ہے جی, 2 پولیس والے زخمی ہو گئے, اور جناب ایک وین کو آگ لگ گئی. وہ نہیں بتا رہے کہ یہ مسکین لوگ کس لیے جلوس نکال رہے ہیں, کس لیے دھرنا دے رہے ہیں, کس لیے ریلی نکال رہے ہیں, کس لیے احتجاج کر رہے ہیں کہ پکڑو ان ظالموں کو, ان بڑوں کو پکڑو گے جو گنہگار ہیں ڈاکٹر شاہ نواز کے قتل کے. لیکن اس طرف تو چونکہ جانا نہیں ہے, بس آسان کام یہ ہے کہ دفعہ 144 انہوں نے 13 سے 17 اکتوبر تک لگا دی. اور انہوں نے بھی یہ ظاہر کیا کہ جس طرح سے اپنے بڑے بھائیان جو نواز شریف کے بڑے بھائی جان ہیں, چھوٹے بھائی جان ہیں زرداری صاحب, جس طرح سے پنجاب میں جو نواز شریف صاحب کی صاحبزادی جس انداز سے اپنے مخالفین کو دبانے کے لیے, انہیں ختم کرنے کے لیے, ان کو احتجاج کا حق چھیننے کے لیے جس طرح سے کر رہی ہے, وہی کچھ بلاول کی حکومت بھی وہاں پہ کر رہی ہے. اور ان میں اس وقت کوئی فرق نہیں ہے, صرف فرق یہ ہے تو سندھ اور پنجاب کا فرق ہے, باقی کام ایک جیسا ہی وہ دونوں کر رہے ہیں. ناظرین, محسن نقوی صاحب کی برکتوں سے جس طرح سے پہلے پنجاب میں جو کچھ ہوا, جو کچھ وفاق میں ہوا, اور اب جو وفاق میں ہو رہا ہے, اور جو تڑی لگاتے ہیں بلوچستان میں کہ ایک ایس ایچ او کی مار ہے, وہاں جو کچھ ہو رہا ہے, دکی میں جو کچھ ہوا, اب کرکٹ میں جس یعنی لفظ کوئی نہیں ہے کہ کیا کس شرمندگی سے ہم نے شکست کھائی ہے. آج انہوں نے کیا کیا کہ 3 کرکٹ کے بڑے نام کپتان سمیت انہوں نے کرکٹ سے آؤٹ کر دیے, ہیرو کو 0 کر دیا, ٹیم سے باہر کر دیا. اور نوست کسی اور جگہ نہیں ہے, محسن نقوی صاحب
آپ اپنے آپ کو ذرا جانچیں، اپنے آپ کو دیکھیں۔ میں گزارش کرتا ہوں، میری قوم کی طرف سے یہ گزارش ہے کہ کھلاڑی بدلنے کی بجائے، باقی ساری چیزیں بدلنے کی بجائے محسن نقوی کو بدل کے دیکھو، شاید مسئلہ حل ہو جائے۔ ناظرین، ایس سی او بہت اچھی بات ہے، شنگھائی تعاون تنظیم، یہ اجلاس پاکستان میں منعقد ہو رہا ہے، دنیا بھر سے اس میں لوگ تشریف لا رہے ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ انویسٹمنٹ بھی آئے گی، پیسے بھی آئیں گے، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن اس کو پرامن بنانے کے لیے پی ٹی آئی عمران خان سے صرف ملاقات چاہ رہی ہے۔ وہ یہ تو نہیں کہہ رہے کہ 250 بندوں نے ملنا ہے، وہ کہتے ہیں بہن کو مل لیں دیں، وہ کہتے ہیں ہماری پرائیویٹ ڈاکٹر کو ملنے دیں، عمران خان کے جو ڈاکٹر ہیں، فزیشین ہیں جو ان کے، وہ کہتے ہیں ہمارے کسی وکیل کو ملنے دیں، ہمارے اتحادی کو، حامد رضا صاحب کو ملنے دیں۔ ایک اعلان کی وجہ سے یہ سارا سکھ ہو سکتا ہے، اور میرا اندازہ یہ ہے کہ جس وقت آپ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے، یعنی 14 تاریخ کو، یہ مسئلہ وہ حل کر دیں گے، لیکن مینگنیاں ڈال کے، پریشان کر کے، لوگوں کو خود بھی پریشان ہو کے، اتنی تڑیاں لگا کے، اور اتنی پریشانیاں ڈالنے کے بعد جس طرح سے پی ٹی ایم پہ پابندی لگائی، اور گھنٹوں میں ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے بھی تیار ہو گئے، اسی انداز میں یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ جب آپ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے اس کے 2-4 گھنٹوں کے اوپر نیچے، میرا یقین ہے مجھے حل ہو جائے گا کہ یہاں اگر کسی کو عقل آئی تو، کسی کو عقل آئی تو وہ عقل جو مولانا فضل الرحمان نے کہا تھا کہ آپ کو ایسی کیا جلدی پڑی ہے، اس کو آگے لے جائیے ترمیم کو، تو ترمیم کو تو یہ 80 او سے آگے لے گئے ہیں، لیکن اب مولانا نے آج کہا ہے کہ کیا آپ سے فرق پڑتا ہے، آپ عمران خان سے ملاقات کروا دیں تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو امید ہے کہ یہ 14 تاریخ میں یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اگر نہیں مسئلہ حل ہوتا تو اس کی 100% ذمہ داری محسن نقوی کی، نواز، شہباز، زرداری، بلاول، مریم اور ان کے کرتا دھرتا جو بھی ہوں گے، ان سب کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا میرا ہم سب کا حامی ناصر ہے۔ پاکستان زندہ باد، کشمیر، فلسطین پائندہ باد۔